الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين۔ محترم مسلمین کرام، ہم لوگ عید الاضحیٰ کے احکام و مسائل سنتے آ رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے احکام و مسائل میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں، جو جانور اللہ کی راہ میں ہم قربان کرتے ہیں، اس جانور کے اندر وہ کون سے عیوب ہیں کہ اگر وہ عیوب جانور کے اندر پائے گئے تو اس کی قربانی جائز نہ ہوگی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر 4 عیوب بیان کیے ہیں۔ اگر کسی جانور میں 4 عیوب پائے گئے، یہ 4 نقائص پائے گئے، 4 خامیاں پائی گئی، تو پھر اس جانور کی قربانی جائز نہ ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع لا تجوز فی الاضاحی العوراء البین عورها۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عیوب ہیں، 4 خامیاں ہیں، اگر کسی جانور میں ان 4 میں سے ایک عیب بھی اگر پایا گیا تو اس جانور کی قربانی جائز نہ ہوگی۔ پیارے نبی نے پہلا عیب بیان کیا کہ اندھا پن، کانا پن، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن بالکل واضح ہو، العوراء البین عورها، ایسا کانا جانور جس کا کانا ہونا بالکل واضح ہو۔ اور دوسرا آیت پیارے نبی نے بیان فرمایا والمریض البین مرضها، ایسا جانور، ایسا مریض جانور، ایسا بیمار جانور کہ اس کا بیمار ہونا بالکل واضح ہو، بالکل کلیئر ہو۔ اور تیسرا عیوب، تیسرا آیت پیارے نبی نے بیان فرمایا والعرجاء البین ضلعها، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا ہونا بالکل واضح ہو، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا ہونا بالکل واضح ہو۔ اور چوتھا آیت پیارے نبی نے بیان فرمایا ایسا دبلا پتلا جانور کہ جس کے اندر صرف ہڈی ہو، گوشت، چربی وغیرہ کوئی چیز کی کوئی نام نہ ہو، بس جانور ہے اور اتنا دبلا پتلا کہ بالکل نحیل ہے۔ تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے 4 عیب ہیں، اگر کسی جانور میں ان 4 عیوب میں سے ایک عیب بھی اگر پایا گیا تو اس کی قربانی جائز نہ ہوگی۔ پہلا عیب جانور کا کانا ہونا جس کا بالکل واضح ہو، اور دوسرا آیت پیارے نبی نے بیان فرمایا ایسا مریض جانور جس کا مرض بالکل واضح ہو، اور ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا ہونا بالکل واضح ہو، اور ایسا نحیف دبلا پتلا جانور جس کا دبلا پتلا ہونا بالکل واضح ہو۔ تو ایسے 4 عیب میں سے کوئی ایک عیب اگر کسی جانور میں پایا گیا تو اس جانور کی قربانی جائز نہ ہوگی۔ تو ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں جانور ذبح کرنے جا رہے ہیں، اپنا مال لٹا رہے ہیں، جانور خرید رہے ہیں، تو ان 4 عیوب کو دیکھ کر جانور کو خریدیں، اچھی طرح دیکھ لیں جانور کو خریدتے ہوئے، کہیں جانور میں یہ عیب تو نہیں پائے گئے، کہیں وہ جانور کانا تو نہیں، کہیں تو جانور لنگڑا تو نہیں، کہیں وہ جانور ایسا بیمار ہے کہ بالکل اس کی بیماری واضح آپ کو لگ رہی ہے، اور ایسا جانور آپ خرید رہے ہیں بالکل دبلا پتلا ہے، اس کے اندر کوئی گوشت نہیں، کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہے، تو پھر ایسی جانور کی قربانی اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ ایسا جانور جس کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہے، یا پھر ایسا جانور جس کے کان کٹے ہوئے ہیں، یا پھر ایسا جانور جس کے اندر کوئی اور عیب پایا جاتا ہے، تو اس سلسلے میں علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ایسے جانور کو بھی اللہ کی راہ میں ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جانور ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں یہ ہمارے ایمان کا مظہر ہے۔ ہمارا ایمان جس قدر ہوگا ہم جانور اسی قدر اعلیٰ جانور اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کریں گے، تو یہ ہمارے ایمان کا مظہر ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی راہ میں جانور ذبح کرتے ہوئے بالکل اچھا جانور ذبح کرنا چاہیے۔ اور حاضرین گرامی، اس کے علاوہ قربانی کا وقت کیا ہے؟ قربانی کب سے کب ہوگی؟ جانور کو کب سے کب ذبح کیا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی کا وقت عید کی نماز پڑھنے کے بعد سے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد سے۔ اور کب تک ذبح کر سکتے ہیں؟ ایام التشریق ختم ہونے تک۔ ایام التشریق کتنے دن ہیں؟
تو دیکھیے عزیزان گرامی، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو عید ہوتی ہے. عید کی نماز کے بعد سے آپ جانور ذبح کر سکتے ہیں. 10 ذی الحجہ عید کا دن ہے، اور اس کے بعد 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، یہاں تک ایام التشریق ہیں. ٹوٹل 4 دن ہو گئے. یوم النحر عید کا دن، اور اس کے بعد ایام التشریق 3 دن، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ. 13 ذی الحجہ کے مغرب سے پہلے تک جانور ذبح کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس 4 دن ہے جانور کو ذبح کرنے کے لیے. یوم النحر 10 ذی الحجہ کا دن، اس کے بعد ایام التشریق 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، مغرب سے پہلے تک. اور اگر کوئی انسان عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیتا ہے تو پھر اس کی قربانی نہ ہوگی. بس ایک عام جانور جس نے ذبح کیا وہ کھا سکتا ہے، وہ حلال ہے، لیکن اس کی قربانی نہ ہوگی. اگر انسان اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرنا چاہ رہا ہے، قربان کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ عید کی نماز کے بعد ہی جانور ذبح کرے. تو حضرین کرام میں بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ آئندہ دروس میں اور بہت ساری باتیں آئیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جانور ذبح کرتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھنے توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.